دوستو، کراچی میں ایک ایسا ڈیم جہاں مغرب کے بعد انسان نہیں بلکہ جنات بستے ہیں۔ کہانی میں آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل اندھیروں کے سفر کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ایک بار ہم نے پکنک کا ارادہ کیا۔ ہم 6 دوست تھے۔ ہم اپنی 2 گاڑیوں میں کراچی سے باہر ایک جگہ گڈاب کا علاقہ جہاں ایک ڈیم ہے وہاں جانے کے لیے گھر سے صبح 11 بجے روانہ ہوئے۔ ہم نے اپنے ساتھ کھانے کا سامان وغیرہ بھی لے لیا اور سفر کا آغاز کیا۔ راستے میں ایک ہوٹل پر رکے اور کچھ دیر بیٹھے اور چائے پی، پھر اس راستے پہ چل پڑے جہاں ڈیم کا راستہ تھا۔ ہم ہائی وے سے اندر کی طرف ٹرن ہو گئے۔ راستہ کچھ ٹھیک نہیں تھا، چھوٹی سی آبادیاں تھیں۔ پھر ہم ایک ایسے ویران راستے پر آ گئے جہاں دور دور تک کوئی آبادی نہیں تھی۔ راستہ بھی خراب تھا۔ پھر ایک جنگل کو کراس کر کے ڈیم کے پاس پہنچ گئے۔ ہم نے اپنی گاڑیاں ڈیم سے تھوڑا دور کھڑی کر دی اور خود پیدل چل کے ڈیم پہ پہنچ گئے تھے۔ دن ڈھل رہا تھا۔ ہم دوست پکنک میں اتنے مصروف ہو گئے کہ ہمیں وقت کا احساس ہی نہیں ہوا۔ کافی دیر بعد سورج غروب ہو گیا۔ اب ہم سب نے فیصلہ کیا کہ اب ہمیں واپس چلنا چاہیے۔ چنانچہ ہم نے اپنا سامان اٹھایا اور اپنی گاڑیوں کی طرف چل پڑے۔ گاڑیوں کے پاس پہنچ کر سامان رکھا اور واپسی کے سفر کا آغاز کیا۔ اب اندھیرا چھا رہا تھا، راستہ بھی کچا تھا۔ چلتے چلتے ہم سے ایک غلطی ہو گئی کہ ہم راستہ بھول گئے تھے۔ ہمیں یہ نہیں معلوم تھا کہ ہم کس طرف سے آئے تھے۔ کافی دور چلنے کے بعد جب کوئی جگہ سامنے نہ آئی تو ہم نے گاڑیاں روک کر اتر کر دیکھا کہ کون سی جگہ ہے۔ جب ہم اتر کر دیکھا تو وہاں دور دور تک کوئی آبادی نہیں تھی۔ ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ ہم پریشان تھے۔ اگر ہم ایسے ہی چلتے جاتے تو پتہ نہیں نہ جانے ہم کہاں پہنچ جاتے۔ ہم نے دوبارہ گاڑیوں کا رخ واپس ڈیم کی طرف گھما دیا۔ ہم اسی جنگل کے پاس آ گئے۔ وہاں ایک کمرہ بنا ہوا تھا۔ ہم نے گاڑیاں روک کر وہاں کمرے میں آ گئے۔ وہاں 2 چارپائیاں تھیں۔ ہم سب وہاں اندر کمرے میں آ گئے اور 2 چارپائیوں پہ 4 دوست سو گئے اور 2 نیچے لیٹ گئے۔ میرا منہ جنگل کی طرف تھا۔ کچھ دیر بعد ہماری آنکھ لگ گئی۔ تھوڑی دیر بعد مجھے کچھ آواز محسوس ہوئی۔ میں نے اٹھ کر دیکھا اور کمرے سے باہر جا کر دیکھا تو ایسی آواز تھی جیسے کسی کی جھاڑیوں میں چلنے کی آواز۔ میں نے واپس آ کر اپنے دوستوں کو بتایا کہ باہر کوئی ہے جو چل رہا ہے جھاڑیوں میں۔ میرے دوستوں نے کہا یہ تمہارا وہم ہوگا، تم سو جاؤ۔ دوبارہ میں سو گیا۔ کچھ دیر بعد ایک عجیب و غریب سی آوازیں سنائی دیں۔ اس بار یہ آوازیں میری دوستوں نے بھی سنی۔ تمام دوست کمرے میں اٹھ کر بیٹھ گئے۔ اب ہم ایک کمرے سے باہر جا کے کیا دیکھتے ہیں کہ بہت سارے چھوٹے سے بچے ہیں جن کے اوپر کالا لباس ہے اور ان کی شکل انسانوں سے نہیں بلکہ جنات سے ملتی ہے۔ ہم بھاگ کر کمرے میں واپس اندر آ گئے اور دروازہ بند کر لیا۔ اس بار جنات نے ہمارے کمرے کے دروازے کو زور سے کھٹکھایا اور ہم خوف اور گھبراہٹ میں شور مچا رہے تھے، شاید کوئی ہماری آواز سن لے۔ کچھ دیر بعد ان جنات کی طرف سے خاموشی ہو گئی۔ ہم نے سوچا کمرے کا دروازہ کھول کر دیکھتے ہیں۔ جب ہم نے دروازہ کھولا تو باہر کوئی نہیں تھا۔ ہم نے کسی بھی طرح اپنی گاڑیوں کے پاس پہنچنا تھا۔ پھر ہم سب دوست بھاگ کر اپنی گاڑیوں کے پاس بیٹھ گئے اور گاڑیاں اسٹارٹ کرنے لگے۔ گاڑی کے دروازے پر وہی مخلوق تھی اور وہ ہماری گاڑیوں کو زور سے ہاتھ مار رہے تھے۔ ہم جیسے کیسے گاڑیاں اسٹارٹ کر کے بھاگے اور وہ مخلوق ہماری گاڑیوں کے ساتھ بھاگ رہی تھی۔ کافی دور نکل آئے تھے۔ اس مخلوق کا شور ختم ہو چکا تھا۔ ہمیں کچھ دور ایک آبادی نظر آئی۔ ہم اس آبادی کی طرف اپنی گاڑیوں کا رخ موڑ کے آبادی کی طرف آ گئے۔ سامنے ایک گھر تھا۔ ہم نے گاڑی روکی اور سامنے والے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ دروازے پہ دستک دی تو وہاں سے ایک انسان نکلا۔ اس نے کہا کہ آپ لوگ کون ہو؟ ہم نے انہیں سارا واقعہ بتایا کہ ہم ڈیم میں پکنک منانے آئے تھے اور ہمارے ساتھ یہ واقعہ ہو گیا۔ اس انسان نے کہا آپ کی قسمت اچھی ہے کیونکہ مغرب کے بعد وہاں جنات کا علاقہ ہے اور وہاں جنات ہیں۔ ہمیں اندر آ کے اس نے رات گزارنے کی جگہ دی۔ پھر ہم فجر میں وہاں گھر کے لیے روانہ ہو گئے۔ دوستو، یہ پکنک کبھی بھول نہیں سکتے۔ دوستو، یہ وہ ڈیم ہے جہاں
مغرب کے بعد جنات کا پہرا ہوتا ہے. یہ جگہ بہت خوفناک اور ویران ہے. یہ تھی ہماری آج کی کہانی. اگلی کہانی میں پھر ملتے ہیں. اللہ حافظ.